پیچھے کچھ لفظ بڑھا دیتے تو نیا باب بن جاتا ہے. پہلے گزرا ہوا باب ہی دوبارہ لاتے ہیں اور اس میں ایک لفظ آخر میں بڑھا دیتے تو نیا باب. پھر وہی حدیث لائیں گے سند بدل کر. کبھی شروع میں بڑھاتے ہیں، یہاں شروع میں بڑھایا ہے الاغتسال اذا اسلم، یہ بڑھا دیا. اور ربط الاسیر فی المسجد، یہ باب آ چکا. دوسرا حصہ پہلے آ چکا، اس میں شروع کا حصہ بڑھا دیا تو نیا باب ہو گیا. حضرت امام احمد علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اسلام قبول کرے اس پر نہانا فرض ہے. ان کے علاوہ تمام فقہا کہتے ہیں کہ اگر وہ جنوبی تھا، جنابت کی حالت میں مسلمان ہوا تب تو نہانا فرض ہے، اور اگر جنابت کا غسل کفر میں کر چکا ہے اور پھر مسلمان ہوا تو اب نہانا مستحب ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ غالباً اس میں اختلاف کریں گے، کیونکہ ان کے یہاں وضو غسل میں بھی نیت ضروری ہے اور کافر کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، تو شاید وہ اختلاف کریں. لیکن حنفیہ کے یہاں وضو غسل میں نیت ضروری نہیں ہے، بس کافر کو جنابت لاحق ہوئی اور اس نے غسل کر لیا تو اس کا غسل صحیح ہے. اب مسلمان ہوا تو اب غسل فرض نہیں. البتہ ہر مسلمان ہونے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ سر کے بال کاٹ لے، بغل زیر ناف لے لے، ناخن ہاتھوں پیروں کے کاٹ لے، نہا لے، کپڑے دھو لے، یہ سب مستحب ہے. حدیث میں دو روایتیں ہیں. ایک تو حضرت ضمام ابن مسلمہ کو جب ستون سے کھول دیا تو وہ مدینہ سے باہر کھجوروں کے ایک باغ میں گئے. کھجوروں کے باغ کو کہتے ہیں نخلستان. وہاں نہا دھو کر آ کر اسلام قبول کیا. حضور نے حکم نہیں دیا تھا، لہذا اس سے کیا استدلال کرو گے؟ یہ تو ان کا عمل ہے. دوسری روایت ایک صحابی ہے قیس، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضور نے ان کو حکم دیا جاؤ نہا لو. اس سے امام احمد استدلال کرتے ہیں کہ ہر اسلام قبول کرنے والے کے لیے نہانا فرض ہے. لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ اگر نہانا فرض ہوتا تو حضور کے زمانے میں تو ہزاروں آدمی مسلمان ہوئے ہیں، سب کو حضور نہانے کا حکم دیتے، انہی کو کیوں دیا؟ بس یہ تو یا تو یہ کہو کہ استحباباً دیا، یا یہ کہو کہ حضور کو قرائن سے معلوم ہوا ہوگا کہ یہ جنابت میں ہے اس لیے حکم دیا. بہرحال یہ فعلی روایت ہے، حضور نے حکم دیا. اور امر کے مختلف درجے ہیں، استحباب بھی ایک درجہ ہے. اس درجے میں امر کو کیوں لیا؟ اور ہزاروں آدمی مسلمان ہوئے، ان کو نہانے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ انہی کو کیوں دیا؟ معلوم ہوا یہ امر استحبابی. باب الاغتسال اذا اسلم وربط الاسیر ایضا فی المسجد. ایضا لفظ پہلے نہیں آیا تھا. قاضی شریح نے ایک مقروض جو قرضہ نہیں دے رہا تھا اسے مسجد کے ستون سے بندھوا دیا. یہ باب کا جو دوسرا جز ہے
ربط الاسیر ایضاً فی المسجد، اس سے متعلق یہ قاضی شریح کا اثر اس سے متعلق ہے۔ وَكَانَ شُرَيْحٌ يَأْمُرُ الْغَرِيمَ أَنْ يُحْبَسَ إِلَى سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا، گھوڑ سواروں کا لشکر، خیلن کا، قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أسال فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله۔ باب الخیمۃ فی المسجد للمرضى وغیرہم، بیماروں کے لیے اور ان کے علاوہ، یعنی تندرستوں کے لیے، بیماروں کے علاوہ تو تندرست ہیں، بیماروں کے لیے یا تندرستوں کے لیے مسجد میں خیمہ لگانا۔ یہاں بھی حضرت مسجد شرعی اور مسجد عرفی کا فرق کیے بغیر باب قائم کر رہے ہیں۔ مسجد عرفی میں لگاؤ خیمہ، کون منع کر رہا؟ حضرت سعد بن معاذ ایک بڑے آدمی، مدینہ میں اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے، اوس کے سردار ہیں۔ غزوہ احزاب میں ایک تیر ان کے پاس سے گزرا جو ان کے بازو کو کاٹتا ہوا گیا۔ وہ بازو جو اس تیر نے کاٹا اس میں ایک خون کی رگ کٹ گئی، اس کا نام ہے ابجل۔ جیسے گلے میں دو شاہ رگیں ہوتی ہیں خون کی، یہ شاہ رگیں پورے جسم میں ہوتی ہیں، صرف گلے ہی میں نہیں ہوتی ہیں، گلے میں ایک جگہ آ کر جمع ہو جاتی ہیں، باقی سارے بدن میں ہوتی ہیں۔ وہ رگ کٹ جائے تو بدن کا سارا خون نکل جائے گا، آدمی مر جائے گا۔ تو ابجل یا اکحل رگ کا نام ہے جو بازو میں ہے اور خون کی رگ ہے، اس کو کاٹتا ہوا تیر گزر گیا۔ اس زمانے میں اس کا علاج تھا، لوہا گرم کر کے داغتے تھے جس سے خون بند ہو جاتا تھا۔ ان کا قبیلہ اور ان کا گھر مسجد نبوی سے دور تھا۔ حضور نے ان کے لیے مسجد نبوی کے صحن میں خیمہ کھڑا کروایا تھا، اس میں وہ رہتے تھے۔ حضور قریب سے تیمارداری بھی کرتے تھے اور علاج بھی کرتے تھے۔ لوہا گرم کر کے حضور نے ان کو لگوایا، مگر فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ لوہا گرم کر کے داغنے کے بعد بھی خون جاری۔ تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اگر مکہ والوں کے ساتھ ابھی بھی لڑائی ہونی ہے تو مجھے زندہ رکھ، میں لڑوں گا ان سے۔ اور مکہ والوں کی مدد کی تھی بنو قریظہ نے، عہد و پیمان توڑ کر ان کی مدد کی تھی۔ ان کا انجام میں اپنے آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں، وہاں تک مجھے زندہ رکھ۔ بس یہ دعا کی اور خون بند ہو گیا، لیکن بہت سارا خون نکل گیا تھا، نحیف اور کمزور تو ہو ہی گئے تھے۔ غزوہ احزاب کے بعد فوراً غزوہ بنو قریظہ ہوا۔ کئی دن محاصرے کے بعد میں انہوں نے ہتھیار ڈالے اور یہ کہا کہ ہمارے بارے میں جو آپ فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کا جو قبیلہ تھا وہ ان بنو قریظہ کا حلیف تھا، دوستی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے حلیف ہیں اوس،
ان کے سردار ہیں سعد بن معاذ، وہ جو ہمارے لیے فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ چنانچہ ان کو مدینہ سے مسجد نبوی کے پاس خیمے میں وہ رہتے تھے، وہاں سے ان کو بلایا گیا تو گدھے پر بیٹھ کر آئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جتنے لڑنے والے مرد ہیں وہ سب قتل کیے جائیں، وہ 400 آدمی تھے، اور باقی ان کی عورتیں اور بچے غلام باندی بنائے جائیں، اور ان کا سارا علاقہ، زمین، گھر وغیرہ مال غنیمت میں لے لیا جائے۔ یہ فیصلہ کیا انہوں نے۔ اب مکہ والوں کے ساتھ تو آئندہ کوئی جنگ ہونی ہی نہیں۔ جب غزوہ احزاب میں وہ سر پہ پیر رکھ کر بھاگے اور صبح میدان خالی، تو حضور نے فرمایا اب مکہ والے ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے، اب ہم چڑھائی کریں گے ان کو، لہذا ان کے ساتھ تو جنگ ہونی نہیں تھی، اور بنو قریظہ کا فیصلہ انہوں نے کر دیا۔ پھر آئے، پھر وہ اپنے خیمے میں سوئے ہوئے تھے، بکری گھس گئی اور اس نے جہاں زخم ہوا تھا وہی پیر رکھا، اس کے کھر کی وجہ سے وہ زخم پھر کھل گیا اور خون نکلنے لگا۔ ان کے خیمے سے متصل یمن کی ایک عورت آئی ہوئی تھی رفیدہ، اس کا خیمہ تھا، تو یہ خون بہہ کر، یہ خیمے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ایک آدمی لیٹے اتنے ہی خیمے ہوتے ہیں، یہ خون بہہ کر اس دوسرے خیمے میں گیا، تو انہوں نے کہا ارے یہ تمہاری طرف سے کیا خون آ رہا ہے؟ اب حضرت معاذ بیدار ہوئے، اسی خون نکلنے سے پھر خون بند نہیں ہوا، پھر اسی میں حضرت کا انتقال ہوا۔ بہرحال یہ دو خیمے ہیں، ایک حضرت معاذ کا بیماروں کا خیمہ ہے، اور یہ رفیدہ، یہ تو وہاں سے یمن سے آئی ہوئی عورت ہے، اس کا خیمہ ہے، یہ غیر روح میں۔ ان دونوں کا خیمہ مسجد کے سامنے جو بلات صحن تھا اس میں یہ خیمے لگائے گئے ہیں۔ باب الخیمت، ہم اردو میں خا کا زیر بولتے ہیں، خیمہ عربی میں زبر ہے۔ باب الخیمت فی المسجد للمرضى وغیرہم، یہ تو یہاں زبر لگا رکھا اس لیے میں نے صحیح پڑھا، اگر زبر نہ لگایا ہوتا تو میں بھی خیمہ ہی پڑھتا۔ وہ بھی اس کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، ایک زبان سے دوسری زبان میں جو تلفظ بدلتا ہے اس کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن نبي عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكهل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم، پس نہیں گھبراہٹ میں مبتلا کیا ان کو، یعنی وہ جو پڑوس والا خیمہ تھا اس خیمے میں جو لوگ تھے ان کو۔ وفی المسجد خیمۃ من بنی غفار، یہ یمن کا قبیلہ، الا الدم، گھبراہٹ میں مبتلا نہیں کیا ان کو مگر خون نے۔ یسیل الیہم فقالوا یا اہل الخیمۃ ما ھذا الذی یاتینا من قبلکم فاذا سعد یغزو، بہہ رہا ہے، یغزو جرح دمن فمات منها۔ باب ادخال البعیر فی المسجد للعلت، علت یہ منطق کی علت نہیں، لغوی معنی میں ہے، کوئی وجہ ہو تو اونٹ کو مسجد میں لے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت تو حضرت وہ جو بنو سعد کی طرف سے وفد میں آئے تھے انہوں نے مسجد میں آ کر اونٹ بٹھایا تھا، مگر وہ مسجد جیرانہ میں جہاں حضور ٹھہرے تھے وہاں نماز پڑھنے کی جو جگہ تیار کی گئی تھی وہ مسجد تھی، اور 12,000 کا لشکر تھا، تو 12,000 کے تم 1,000 ہو، 12,000 کے نماز پڑھنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟
اتنا لمبا چوڑا ایریا صاف کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، اس مسجد میں اونٹ بٹھایا تھا۔ یہ تو مسجد شرعی تھی ہی نہیں۔ دوسرا واقعہ یہ ہے، جب حجۃ الوداع میں گئے تو ذوالحلیفہ سے سب نے حج کا احرام باندھا تھا۔ مکہ پہنچ کر حضور نے سب کو حکم دیا کہ جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لایا وہ اپنا حج کا احرام بدل دے، نیت بدل دے، عمرے کی نیت کر لے اور افعال عمرہ کر کے احرام کھول دے۔ حضور تو قربانیاں لے کر آئے تھے، مگر حضور کے ساتھ حضور کی ساری بیویاں قربانی نہیں لائی تھی، تو انہوں نے سب نے اپنی نیتیں بدل دی اور افعال عمرہ کر کے احرام کھول دیا۔ حضرت عائشہ شریف مقام سے ماہواری شروع ہو گئی تھی تو وہ افعال عمرہ نہیں کر سکی۔ ام سلمہ نے بھی عمرے کا احرام تو نیت بدل دی، مگر وہ بیمار تھی تو بیماری کی وجہ سے طواف کرنا اور سعی کرنا ان کے لیے مشکل، تو انہوں نے حضور سے عرض کیا۔ حضور نے فرمایا جب ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں تو تم اونٹ پر بیٹھ کر طواف کر لینا اور پھر اونٹ ہی پر سعی کر لینا۔ چنانچہ حضور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، سورہ طور پڑھ رہے تھے، حضرت ام سلمہ سن رہی ہیں اور وہ اونٹ پر بیٹھ کر کے طواف کر رہی ہیں۔ اب یہ اونٹ مسجد حرام میں داخل کیا گیا۔ ادخال البعیر فی المسجد للعلت، وجہ ہے ام سلمہ بیمار ہیں، ان کو سوار ہو کر طواف کرنا ہے تو اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا، اس لیے اونٹ مسجد میں داخل کیا گیا۔ مگر میں آپ حضرات کو بتا چکا ہوں کہ مسجد در حقیقت کعبہ شریف ہے، المسجد الحرام وہ ہے، اس کے چاروں طرف جو وہ تو مطاف ہے، اور حضور کے زمانے میں تو پھر مطاف سے باہر چاروں طرف لوگوں کے گھر تھے، بس یہ مسجد ہے ہی نہیں، یہ تو مسجد تو کعبہ شریف ہے، اندر کا حصہ مسجد ہے، اس لیے اس سے بھی استدلال بس ایسا ہی ہے۔ باب ادخال البعیر فی المسجد للعلت، وقال ابن عباس طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعیرہ، حضور نے 2 طواف اونٹ پر کیے، ایک تو صلح حدیبیہ کے اگلے سال جب عمرے کی قضا کرنے کے لیے گئے تو مکہ والوں کے ساتھ شرط یہ تھی کہ مکہ والے مکہ خالی کر کے باہر چلے جائیں گے، پورا مکہ خالی۔ اب مکہ میں 1500 صحابہ ہی ہیں اور کوئی نہیں، مگر جب حضور نے عمرے کا طواف کیا تو اونٹ پر کیا، اور اونٹ پر بھی چاروں طرف صحابہ سیکیورٹی کے طور پر اونٹ کو گھیرے ہوئے تھے، کیونکہ مکہ کے دشمن سب باہر چلے گئے ہیں، مگر سب کا ایک جیسا لباس ہے، کوئی آ جائے اور حضور پہ حملہ کر دے تو صحابہ اونٹ کے ارد گرد سیکیورٹی کیے ہوئے تھے اور حضور نے اونٹ پر طواف کیا تھا۔ اس میں لوگوں کو طواف سکھانا بھی مقصود تھا اور حفاظت بھی مقصود تھی۔ دوسرا طواف حضور نے حج میں 10 تاریخ کو طواف زیارت اونٹ پر کیا ہے، یہ لوگوں کو طواف کا طریقہ سکھانے کے لیے، کیونکہ حج میں حجۃ الوداع میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان اکٹھا ہوئے تھے، انہوں نے حضور کے ساتھ کوئی طواف نہیں کیا، تو ان کو طواف سکھانے کے لیے حضور نے اونٹ پر بیٹھ کر کیا تھا۔ مگر یہ اونٹ تو مطاف میں گھوم رہا ہے، یہ مطاف مسجد تھوڑی ہے، مسجد حرام تو کعبہ کا نام ہے۔ وبه
وقال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت شكوت. دیکھو روایت غور سے پڑھو، اس پر اعتراض ہے. قال شکوت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اشتکی، میں بیمار ہوں. قال توفی من وراء الناس وانت راکبۃ فتفت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی جنب البیت یقرأ بالطور وکتاب مستور. یہ کون سا طواف کیا؟ ام سلمہ نے یہ کون سا طواف کیا؟ کتابوں میں عام طور پر یہ لکھا ہے کہ طواف وداع کیا. یہ صحیح نہیں، کیونکہ 13 اور 14 کے بیچ کی رات میں آدھی رات کو حضور مدینہ روانہ ہو گئے ہیں. پھر صبح فجر کی نماز کعبہ کے پاس کیسے پڑھائی؟ اس لیے میں نے پہلے سے کہا کہ یہ طواف وداع کا قصہ نہیں ہے. یہ تو جو آئے ہیں اور حج کا نیت عمرے سے بدلی ہے، اب جو عمرے کے طواف و زیارت طواف اور سعی کرنی ہے، اس وقت بیمار تھی تو اس وقت انہوں نے کہ یہ طواف عمرہ ہے، طواف وداع نہیں. یہ باب ہے تمرین کے لیے کہ لگاؤ باب. یہاں آداب مسجد کے بہت سارے باب آپ نے پڑھے. شارحین نے باب لگایا کہ مسجد میں جوتے لے جا سکتے ہیں اگر جوتے چوری ہو جانے کا اندیشہ ہو. مسجد میں لاٹھی لے جا سکتے ہیں، اور کہاں رکھیں گے لاٹھی؟ یہ شارحین نے باب لگایا. اور حضرت استاد الاستاد حضرت شیخ الہند قدس سرہ نے باب لگایا کہ گھر سے مسجد آپ ٹارچ لے کر جا سکتے ہیں، کیونکہ حدیث بشر المشائین فی الظلم، تاریکیوں میں مسجد کی طرف چلنے والوں کو قیامت کے دن نور تام کی خوشخبری سناؤ. اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ٹارچ لے کر نہیں جا سکتے، اندھیرے میں جاؤ، اندھیرے میں آؤ تاکہ خوشخبری ملے نور تام کی. اس کا جواب یہ کہ نہیں، وہ ٹھیک ہے، اندھیریوں میں کوئی کسی کے پاس ٹارچ نہیں ہے اور اندھیری میں جاتا ہے تو خوشخبری، لیکن اگر کوئی ٹارچ لے کر جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں. 2 صحابی دیر تک حضور کی مجلس میں رہے. مسجد نبوی سے ان کے گھر دور ہیں، اندھیری راتیں ہیں، چاند نہیں ہیں، اور ایسی صورت میں دیہات کے لوگ ہر آدمی اپنے ساتھ لٹھ رکھتا ہے، لاٹھی لے کر ہی چلتا ہے. تو جب یہ مسجد نبوی سے نکلے تو ایک کی لاٹھی اس کا کونا اوپر سے روشن ہو گیا، ٹارچ بن گیا. دونوں اس کی روشنی میں چلتے رہے. پھر ایک جگہ جا کر کے دونوں کے راستے الگ الگ ہوئے تو دوسرے کی لاٹھی بھی ٹارچ بن گئی. یہ اپنی لاٹھی سے گیا، یہ اپنی ٹارچ میں گیا. یہ روایت لا رہے ہیں. معلوم ہوا کہ مسجد آتے جاتے ٹارچ لے کر آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. یہ حضرت شیخ الہند نے باب لگایا ہے، اور شارحین نے باب لگایا کہ آپ ضرورت ہو، علت ہو، سبب ہو تو جوتے لاٹھی آپ مسجد میں لے آ سکتے ہیں. باب وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما عباد بن بشر وأحسب الثاني أسيد بن حضير في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. باب الخوخة والممر في المسجد. خوخہ کے معنی ہے فاٹک. باب الظاہر میں
بڑے دروازے میں چھوٹا فاٹک ہے. یہ جو مدنی گیٹ ہے اس میں بھی فاٹک ہے. رات کو دروازہ بند ہو جاتا فاٹک کھلتا ہے. صدر دروازے میں بھی فاٹک ہے. یہ جو بڑے دروازے میں چھوٹا دروازہ ہے اس کو اردو میں فاٹک کہتے ہیں اور عربی میں اسے خوخا کہتے ہیں. دوسری بات، جب مسجد کی طرف فاٹک کھول رکھا ہے تو نکل کر مسجد میں گزرے گا بھی. ممر مسجد میں گزرنا. ایک روایت مسند احمد میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی جو بنی تھی تو جدار قبلی میں تو حضور کے کمرے تھے. پھر وہ دیوار جہاں جانب شمال مڑتی تھی وہاں حضرت عائشہ کا حضرت فاطمہ کا کمرہ تھا. پھر صفہ کا چبوترا تھا. پھر آگے خالی تھا. اور ادھر مغرب کی طرف جو دیوار مڑتی تھی تو یہاں حضرت ابو بکر کا گھر تھا، عمر کا گھر تھا، حضرت عباس کا گھر تھا. اسی ترتیب سے مکان تھے. اور جدار قبلی جنوب کی طرف حضور کے کمرے تھے. یہ سارے کمرے ان کے دروازے مسجد نبوی کی طرف بھی کھلتے تھے اور دوسری طرف بھی کھلتے تھے. دوسری طرف صحن تھا، پھر صحن سے آگے دیوار تھی، دیوار سے آگے دروازہ ہے، وہاں سے راستے پر چلے جاؤ. حضور کے کمروں کے دروازے بھی اسی طرح دوسری طرف بھی کھلتے تھے، حضور کی طرف بھی کھلتے تھے، مسجد کی طرف بھی. تو کافی دنوں پہلے حضور نے یہ حکم دیا تھا کہ تمام دروازے جو مسجد کی طرف کھلتے ہیں دروازے بند کر دو. فاٹک رکھو، کھڑکیاں رکھو آنے جانے کے لیے، باقی دروازے بند کر دو. اس میں حضور نے استثناء فرمایا تھا اپنے دروازے کا اور حضرت علی کے دروازے کا. حضور کے دروازوں کا استثناء تو اس لیے فرمایا تھا کہ حضور کو بار بار مسجد میں آنا ہے، جانا ہے، اور وہ کمرے حضور کے حیات تک ہیں، بعد میں تو مسجد میں آنے ہیں. اور حضرت علی کے دروازے کا استثناء اس لیے کیا تھا کہ اس کمرے کا دوسری طرف دروازہ ہی نہیں تھا، مسجد ہی کی طرف دروازہ تھا. پھر جیسے حضرت عائشہ کا کمرہ تھا اس طرف صحن تھا، دروازہ تھا اور صحن تھا، ایسے حضرت علی نے بھی ادھر دروازہ اور صحن بنا لیا تھا بعد میں. تو یہ روایت پہلے کی ہے اور مسند احمد میں ہے کہ تمام دروازے بند کر دو، فاٹک بنا لو. اب ظاہر فاٹک بنا لیے ہیں تو ہر آدمی اس فاٹک سے نکل کر مسجد میں آئے گا، گزرے گا. اس وقت اپنے اور حضرت علی کے دروازوں کا استثناء کیا تھا. دوسری روایت جو یہاں ہے، مرض وفات میں حضور تشریف لائے، سر پہ پٹی باندھ رکھی ہے، سر میں درد تھا بہت، اور حضور نے تقریر فرمائی. اس تقریر میں یہ مضمون بیان کیا کہ ایک بندہ اللہ نے اس کو اختیار دیا، دنیا میں تجھے رہنا ہو دنیا میں رہ، میرے پاس آنا ہو میرے پاس آ جا. تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا. یہ حضور نے اپنی بات بیان کی، اپنے آپ کو غائب کر کے، گفتہ آیت در حدیث دیگرہ. جب یہ بات بیان کی تو حضرت ابو بکر وہاں بیٹھے تھے، وہ رونے لگے. وہ سمجھ گئے کہ یہ حضور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حضور کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا ہو دنیا میں رہو، میرے پاس آنا ہو میرے پاس آؤ. اور حضور نے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی. وہ رونے لگے. اور سب صحابہ سمجھے ہی نہیں. ان کو حیرت ہوئی کہ یہ بڑے میاں کیوں رو رہے ہیں. حضور ایک بندے کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ اختیار دیا اور اس نے یہ پسند کیا، اس میں رونے کی کیا بات ہے. مگر حضور سمجھ گئے کہ یہ سمجھ گیا ہے بندہ. تو اس موقع پر حضور نے حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر رو مت.
پھر 3 بشارتیں سنائی ان کو. حضرت ابو بکر کو اس وقت 3 بشارتیں سنائی. ان میں سے ایک حکم یہ تھا کہ جتنے فاٹک ہیں مسجد کی طرف کھلنے والے سب فاٹک بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے فاٹک کے. بس ان کا فاٹک کھلا رہے گا، باقی سب فاٹک بند. یہ ٹکڑا یہاں لا رہے ہیں، باقی حدیث میں پڑھو. باب الخوخة والممر في المسجد وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا ابو النضر عن عبید بن حنین وعن بسر بن سعید. واو بڑھایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابو النضر کے 2 استاد ہیں. عن ابی سعید الخدری قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ سبحانہ خیر عبد بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ فبکا ابو بکر فقلت. ابو سعید کہتے ہیں میں دل میں سوچنے لگا کہ حضرت جی کیوں رو رہے. فقلت فی نفسی ما یبکی ھذا الشیخ ان یکن اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ عز وجل. اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد. چند دنوں کے بعد جب حضور کی وفات ہوئی تب صحابہ سمجھے کہ اس دن جو حضور نے تمثیل مثال بیان کی تھی وہ اپنی مثال بیان کی. وَكَانَ ابو بکر عالمنا، ہم تو سمجھے نہیں تھے، ابو بکر سمجھ گئے تھے. فقال یا ابا بکر لا تبکی. پھر پہلی بات حضور نے یہ فرمائی، دیکھو جان مال رفاقت صحبت کے سلسلے میں جتنا احسان ابو بکر کا مجھ پر ہے کسی اور کا احسان مجھ پر نہیں. جان میں نے لفظ غلط استعمال کیا. صحبت رفاقت اور مال، ان 2 چیزوں کے سلسلے میں جتنا احسان ابو بکر کا مجھ پر ہے کسی کا نہیں. حضور کی زندگی میں جو سب سے خطرناک موقع آیا ہے وہ غار ثور میں چھپنے کا موقع آیا ہے. اس وقت ابھی صرف ابو بکر ساتھ میں تھا اور کوئی نہیں تھا. اور جب مالی تعاون کی ضرورت پیش آئی ابو بکر سب سے آگے رہے. حضرت عائشہ سے نکاح ہو گیا تھا، حضرت عائشہ بڑی ہو گئیں تو حضرت ابو بکر نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ عائشہ بڑی ہو گئی ہیں، آپ گھر بسا لیں، رخصت کر لیں. حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. چند دنوں کے بعد نہیں، پھر درخواست کی، پھر حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. جب تیسری مرتبہ درخواست کی تو حضور نے فرمایا مہر ادا کرنے کے لیے میرے پاس گنجائش نہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں قرضہ دیتا ہوں، آپ مجھ سے لے لیجئے اور مہر ادا کر دیجیے. چنانچہ حضور نے خسر سے قرضہ لے کر بیوی کا مہر ادا کیا. دنیا میں اس کی کوئی تاریخ نہیں ملے گی، مثال نہیں ملے گی. غزوہ تبوک میں جب چندہ ہوا ہے تو سب کچھ لا کر پیش کر دیا ہے، پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو جتنا صحبت رفاقت اور مال ان 2 چیزوں میں جتنا ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے اتنا احسان کسی صحابی کا نہیں ہے. فقال یا ابا بکر لا تبکی ان امن الناس. یہاں میں نے تحفۃ القاری میں من بڑھایا ہے اور یہ روایت آگے آئے گی، وہاں من ہے، وہاں سے میں نے من یہاں بڑھایا ہے. پھر میں بڑھاتا ہوں ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر. دوسری بات فرمایا میرا جگری دوست کوئی نہیں، میرے جگری دوست اللہ ہیں، یعنی جس کی محبت دل کے اندر پیوست ہے. جگری دوست کا مطلب جس کی محبت دل کے روئیں میں پیوست ہے، ایسا میرا کوئی دوست نہیں. اللہ میرے ایسے دوست میرے اللہ ہیں.
اور دل میں دو کی محبت کے لیے جگہ ہوتی ہی نہیں۔ اگر ایک سے زیادہ کی محبت کے لیے دل میں جگہ ہے تو وہ دل ہرجائی ہے، وہ دل ہی نہیں ہے۔ دل میں محبت تو ایک ہی کی ہوگی۔ تو میرے دل میں صرف اللہ کی محبت ہے اور کسی کی محبت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن فرض کرو اگر میں انسانوں میں سے کسی کو جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، جیسے یہ بہت بڑی فضیلت ہے ایسے یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر ابو بکر جگری دوست تو نہیں ہے، پھر ہیں کیا؟ دینی بھائی ہیں، اور آج کل کہتے ہیں فرینڈ، دوست، مودہ، یہ مودہ فرینڈ دوست، جگری دوست نہیں، جگری دوست تو اللہ ہی ہے۔ ولیکن وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا، خلیلاً کے معنی جگری دوست، وہ دوست جس کی محبت نے سارے دل پر قبضہ کر رکھا ہو، ایسا میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أُخُوَّةَ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتَهُ۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ سارے پھاٹک بند کرو، دروازے تو پہلے بند ہو گئے تھے، اب سارے پھاٹک بھی بند کرو، ابو بکر کا پھاٹک کھلا رہے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے فرمایا اس میں حضرت ابو بکر کی خلافت کی طرف واضح اشارہ ہے، کیونکہ وہ خلیفہ بنیں گے چند دو چار پانچ دن کے بعد، تو ان کو بار بار مسجد میں آنا جانا ہوگا۔ لا یبقین فی المسجد بابن، یہ بابن یہاں لفظ نہیں ہے، بابن والی روایت الگ ہے، اس میں حضور نے اپنا اور حضرت علی کا استثناء کیا تھا اور دوسروں کو فاٹک کھولنے کی اجازت دی تھی، لہذا یہاں باب لفظ صحیح نہیں، خوخہ لفظ ہے، اور امام بخاری نے اس پر خوخہ ہی باب قائم کیا ہے۔ لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن إكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، باندھے ہوئے تھے اپنے سر کو ایک چیتھڑے سے، کپڑے کے ٹکڑے سے۔ فقعد علی المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ، معلوم ہوا یہ کھڑے ہو کر تقریر نہیں فرمائی، منبر پر بیٹھ کر تقریر فرمائی۔ ثم قال انه ليس من الناس احد امن علی فی نفسه وماله من ابی بکر ابن ابی قحافة وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ۔ وہ روایت اور یہ روایت ایک ہیں۔ معلوم ہوا کہ اوپر والی روایت میں باب کا لفظ یہ خوخہ ہی کے معنی میں، باب الابواب والغلق للکعبۃ والمساجد، مسجدوں کے اور کعبہ کے دروازے ہو سکتے ہیں، اور جب ضرورت نہ رہے اس وقت کیواڑ بند کر کے تالا بھی لگایا جا سکتا۔ غلق مانے تالے، بیت اللہ کا دروازہ بھی بند رہتا، تالا رہتا ہے، اور دوسری مسجدوں میں بھی فجر کی نماز پڑھ کے جب لوگ چلے جاتے ہیں تو خادم دروازہ بند کر کے تالا لگا دیتا ہے۔ باب الابواب یعنی دروازے ہو سکتے ہیں، والغلق ان دروازوں میں تالے بھی لگ سکتے ہیں، للکعبۃ والمساجد کعبہ میں بھی، اور کعبہ خود مسجد ہے تو اسی کے حکم میں دیگر مساجد بھی ہیں۔ دیگر مساجد کے لیے تو تالوں کا کوئی تذکرہ نہیں آئے گا، دروازوں کا تو تذکرہ آئے گا لیکن تالوں کا تذکرہ نہیں آئے گا، اور بیت اللہ کے تالے کا، دروازے کا بھی اور تالے کا بھی دونوں تذکرے آ رہے ہیں۔ تالا بند رہتا تھا،
فتح مکہ کے موقع پر چابی منگوا کر حضور نے تالا کھول کر اندر گئے ہیں۔ پر جب یہ مسجد کا تالا لگ سکتا ہے تو اور مسجدوں کا بھی لگ سکتا ہے۔ یوں کعبہ کا ذکر کیا ہے تاکہ کعبہ کے تالے سے دوسرے مسجدوں کے تالوں پر استدلال کریں۔ قال ابو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال قال لي ابن ابي مليكة، ابن ابی ملیکہ بڑے آدمی حضرت عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے طائف کے قاضی تھے۔ حضرت ابن عباس بھی طائف کے گورنر تھے، آگے پیچھے ایک زمانے میں نہیں۔ جب حضرت ابن عباس وہاں گورنر تھے تو حضرت ابن عباس نے طائف میں کئی مسجدیں بنوائی ہیں۔ ان میں سے ایک مسجد حضرت ابن عباس ہی کی مسجد کہلاتی تھی، جس میں حضرت نماز پڑھاتے تھے، سبق پڑھاتے تھے۔ اور وہیں طائف میں حضرت کا انتقال ہوا ہے، اور مسجد کے سے باہر ایک بڑا قبرستان ہے، اس قبرستان میں حضرت کی قبر ہے۔ مشخص تو نہیں ہے کہ یہ قبر، ایسا مشخص تو نہیں ہے۔ میں اس قبرستان میں گیا ہوں کہ اس قبرستان میں حضرت کی قبر ہے، کوئی مشخص قبر نہیں ہے۔ اور جو مسجد ہے وہ مسجد بڑی مسجد ہے، شاندار مسجد ہے، اس میں میرا بیان بھی ہوا ہے، میں نے تقریر بھی کی ہے۔ اس کے ساتھ ایک بہترین لائبریری ہے، وہ بھی میں نے دیکھی ہے۔ یہ مسجد ابن عباس کے زمانے کے نہیں ہے، بار بار ٹوٹتی ہیں بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں بنتی ہیں۔ تو ابن ابی ملیکہ نے تو حضرت ابن عباس سے پڑھا ہے، ان کا دور دیکھا ہے، لیکن یہ ابن جریج بات کا طالب علم ہے۔ تو ابن ابی ملیکہ نے ابن جریج سے کہا اگر تو ابن عباس کی مسجدیں اور ان مسجدوں کے دروازے دیکھتا تو تجھے بڑی حیرت ہوتی۔ معلوم ہوا ابن عباس کی مسجدوں کے دروازے تھے، تالے کا ذکر نہیں، دروازے تھے۔ اور اس جملے کا مطلب حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے ایک سے کہا ارے تو نے بغداد دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا اگر تو بغداد دیکھتا لو رأیت بغداد لرأیت الدنیا، تجھے پتہ چلتا کہ دنیا کتنی بڑی ہے۔ تو مسجد کے دروازے دیکھتا تو تجھے حیرت ہوتی کیسے دروازے تھے۔ عن ابن جریج قال قال لی ابن ابی ملیکہ یا عبد الملک، یہ ابن جریج کا نام ہے، لو رأیت مساجد ابن عباس و ابوابها لرأیت عجبا، یہ لو کا جواب پوشیدہ ہے، لرأیت عجبا۔ وبه قال حدثنا ابو النعمان وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد بن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قدم مکہ، یہ فتح مکہ کا قصہ ہے۔ فدعا عثمان بن طلحہ، ان کو چابی لے کر آؤ، وہ اپنے گھر سے چابی لے کر آئے۔ ففتح الباب فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبلال واسامۃ بن زید وعثمان بن طلحہ، اتنے آدمی اندر گئے۔ ثم اغلق الباب، اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ فلبث فی ساعۃ ثم خرجوا، قال ابن عمر فبدرت، میں نے سبقت کی، فسألت بلالا فقال صلی فی، فقلت فی أي، قال فقال بين الاسطوانتين، قال ابن عمر فذهب علي ان اسأله كم صلى، کہ میں نے بلال سے یہ نہیں پوچھا کہ کتنی رکعتیں پڑھی۔ باب دخول المشرک فی المسجد، مشرک مسجد میں آ سکتا ہے یا نہیں؟ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ مشرک ہر مسجد میں آ سکتا ہے، دنیا کی ہر مسجد میں، مسجد نبوی میں، مکہ کی مسجد حرام میں بھی مشرک آ سکتا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مکہ کی مسجد حرام مستثنیٰ ہے، وہاں نہیں آ سکتا، باقی دنیا کی ہر مسجد میں آ سکتا ہے، مسجد نبوی میں بھی آ سکتا ہے۔
لیکن مکہ کی مسجد حرام میں نہیں آ سکتا۔ یہی رائے حضرت امام احمد کی کہ مسجد حرام میں نہیں آ سکتا، باقی دنیا کی ہر مسجد میں آ سکتا ہے، مسجد نبی میں بھی۔ اور امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں دنیا کی کسی مسجد میں مشرک نہیں آ سکتا۔ یہ ائمہ کی رائے ہیں، اور یہ اختلاف ہوا ہے نصف فہمی کا۔ قرآن کریم میں ہے انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ امام مالک کہتے ہیں مسجد سے برابر ہیں، جب مسجد حرام میں وہ نہیں آ سکتا، دنیا کی کسی مسجد میں نہیں آ سکتا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نہیں، یہ مسجد حرام کے ساتھ حکم خاص ہے، دوسری مسجدوں میں آ سکتا ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں حضور نے کافروں کو باندھا بھی ہے، ٹھہرایا بھی ہے۔ بس مسجد نبوی کا حکم الگ ہے، اور یہی حکم ساری مسجدوں میں جائے گا، اور یہ حکم مسجد حرام کے ساتھ خاص ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ امام احمد امام شافعی کے ساتھ ہیں، اسی لیے جو راستے جاتے ہیں جدے سے، جب حرم شروع ہوتا ہے تو بڑے بڑے ایک روڈ پر بورڈ آتا ہے للمسلمین اور ایک ہے لغیر المسلمین، یہ روڈ پر جاؤ طائف پر پہنچو گے، یہاں سے جاؤ مکہ پہنچو گے، راستے ہی الگ کر دیے۔ مدینہ میں ایسے داخل ہونے کے راستے الگ نہیں کیے۔ یہ حنبلی حکومت ہے تو انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق کیا ہے۔ بہرحال امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے یہ حکم مسجد حرام کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں کفار کو باندھا بھی گیا ہے، کفار کو ٹھہرایا بھی گیا ہے، لہذا ساری مسجدوں کا حکم یہ ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ سنو آیت کریمہ میں مشرکین کو حج میں آنے کی اجازت نہیں، لیکن مٹر گشتی کرنے آنا چاہے تو آئے۔ ان کا حضرت ابوبکر صدیق نے جب حج کیا تو جو 4 اعلان کیے تھے اس میں ایک اعلان یہ تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کو نہیں آئے گا، تو فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام ھذا للحج، مطلق نہیں، کیونکہ اگر مطلق ہے تو پھر امام مالک ٹھیک کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، سب کا ایک حکم ہے، استثناء کا اس مسجد کا یہ اور اس کا یہ تو بیکار سی بات ہے، سب مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، حکم ہوگا سب کا ہوگا۔ اور جبکہ آیت میں تخصیص ہے مسجد حرام کی، بس یہ نزدیک ہونے کی ممانعت ہے حج کے لیے، حج کے لیے کوئی غیر مسلم نہیں آئے گا، لیکن کسی دوسرے مقصد سے اگر کوئی حرم میں داخل ہوتا ہے تو وہ ناجائز نہیں ہے، مسجد حرام میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ جب میں طالب علم تھا اس وقت میں ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ جو ان تمام سعودی بادشاہوں کے ابا ہیں، ان کا دور تو گزر چکا تھا۔ میں جب طالب علم تھا اس وقت ان کا سب سے بڑا بیٹا بادشاہ تھا سعود، عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑے ذی علم آدمی تھے عبدالعزیز، ان کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا سعود وہ بادشاہ تھا، وہ ہندوستان آیا تھا، اس وقت میں مظاہر العلوم میں پڑھتا تھا، اور اس وقت ہندوستان کا وزیر اعظم نہرو تھا، ہندوستان میں وہ آیا تھا۔ تو نہرو نے بادشاہ سے یہ اپنے اخباروں میں سنی تھی باتیں، نہرو نے درخواست کی میں مکہ آنا چاہتا ہوں، کعبہ دیکھنا چاہتا ہوں، وہ حنبلی ہے، تو اس نے کہا آ سکتے ہیں آپ، مگر ہم آپ کی سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں کریں گے، آپ آئیں۔ اب ہندو بزدل بغیر سیکیورٹی کے کیسے جائے گا، نہیں گیا، تو سعود نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ آئیں مگر ہم آپ کے لیے حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کریں گے، تو نہرو گیا نہیں۔
باب دخول المشرك في المسجد. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن وثال فربطوه بسارية من سوار المسجد. امام بخاری علیہ الرحمہ کی کیا رائے ہے؟ حنفیہ کے ساتھ ہیں، امام شافعی علیہ الرحمہ کے ساتھ ہیں، امام مالک کے ساتھ ہیں. امام مالک کے ساتھ تو نہیں، کیونکہ یہ حدیث لائے ہیں کہ مسجد نبوی میں مشرک کو باندھا گیا ہے. امام مالک تو کہتے ہیں دنیا کے کسی مسجد میں مشرک نہیں جا سکتا، لہذا ان کے ساتھ تو نہیں. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں یا حنفیہ کے ساتھ ہیں، اس کا پتہ نہیں چلنے دیا حضرت نے. حضرت سے یہ سمجھنا کہ حنفیہ کے ساتھ ہیں یا شوافی اور حنابلہ کے ساتھ ہیں، اس کا پتہ نہیں چلنے دیا. خیال یہ ہے کہ یہ امام شافعی اور امام احمد کے ساتھ ہوں گے. باب رفع صوت فی المسجد، مسجد میں بلند آواز سے بولنا. ایک قصہ بیان کیا ہے. حضرت امام اعظم ایک مسجد میں پڑھاتے تھے. پہلے تمام اساتذہ مسجدوں ہی میں پڑھاتے تھے. حضرت گنگوہی دوہرے کی سب کتابیں ایک سال میں اکیلے مکمل پڑھاتے تھے. وہ بھی ایک مسجد ہے، شاہ عبد القدوس کے مزار کے پاس جو مسجد ہے اسی میں پڑھاتے تھے. تو امام اعظم بھی مسجد میں پڑھا رہے تھے، زور سے بول رہے تھے. کوفہ کے دوسرے بڑے محدث ہیں سفیان ثوری، انہوں نے امام اعظم سے کہا آپ مسجد میں بہت زور سے بولتے ہیں. تو امام اعظم نے جواب دیا مجبوری ہے، اگر میں آہستہ بولوں تو طلبہ سمجھتے نہیں، اس لیے میں اس مجبوری میں زور سے بولتا ہوں. آج بھی جو اساتذہ آہستہ آہستہ بولتے ہیں طلبہ کو پورا فائدہ ان سے نہیں پہنچتا. یہ تو اب لاؤڈ اسپیکر آ گئے تو اب مسئلہ حل ہو گیا. پہلے دارالعلوم نے قانون بنایا تھا کہ 100 یا زیادہ طالب علم ہوں گے تو لاؤڈ اسپیکر لگے گا. اب وہ قاعدہ بھی ہٹا دیا، کیونکہ اب 100 سے کم طالب علم والی جماعتوں میں بھی اساتذہ کی بات نہیں پہنچتی، تو اب کوئی قاعدہ نہیں ہے. لیکن پہلے جب لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، پہلے صرف دارالحدیث میں لاؤڈ اسپیکر تھا، اس کے علاوہ کسی درسگاہ میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا. اور دارالحدیث میں بھی صرف حضرت شیخ لاؤڈ اسپیکر استعمال کرتے تھے اور علامہ لاؤڈ اسپیکر استعمال کرتے تھے. دوسرے اساتذہ تو بغیر لاؤڈ اسپیکر کے پڑھاتے تھے. صرف صدر مدرس اور شیخ الحدیث 2 ہی لاؤڈ اسپیکر استعمال کرتے تھے، وہ بہت بوڑھے تھے. اور دوسرے اساتذہ بوڑھے نہیں تھے، وہ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے دارالحدیث میں پڑھاتے تھے. تو جو اساتذہ زور سے بولیں گے ان کی بات طلباء کی سمجھ میں آتی ہے، استفادہ کرتے ہیں. اور آہستہ آہستہ بولیں تو آدھی بات سنی آدھی نہیں سنی. تو امام اعظم نے جواب دیا مجبوری ہے، آہستہ بولتا ہوں طلباء سمجھتے نہیں، اس لیے زور سے بولنا پڑتا ہے. اس قصے سے معلوم ہوا کہ مسجد میں بے ضرورت آواز بلند نہیں کرنی چاہیے. اس لیے حضرت نے یہ باب قائم کیا ہے کہ مسجد میں آواز بلند کر سکتے یا نہیں کر سکتے. ضرورت ہو کرو، ضرورت ہو نہ کرو. یہاں رکو. تم لوگ مسجد میں جیسے کھچ پچ باتیں کرتے ہو، یہ تو حیشات الاسواق ہے، بازاروں جیسا شور ہے. اس کی ممانعت میں تو ایک دوسری الگ حدیث ہے. اور یہ بات تو مثلا میں اکیلا بول رہا ہوں، میں آہستہ بولوں یا زور سے بولوں اس کے لیے باب ہے. لیکن سب نمازی باتیں کریں مسجد میں، یہ تو حیشات الاسواق ہے، اس کی تو ممانعت مستقل الگ حدیث میں ہے. تو مسجد میں ایک آدمی وعظ کہہ رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، سبق پڑھا رہا ہے، کسی کو آواز دے رہا ہے، تو زور سے بول سکتے نہیں بول سکتے؟ جواب ایک ضرورت ہو بولو، ضرورت نہ مت بولو. مسجد کا احترام ملحوظ رکھو. 2 شخص مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے زور سے باتیں کر رہے تھے.
حضرت عمر کا دور خلافت ہے. حضرت عمر نے کنکر لے کر کے الصائب بن یزید، یہ تابعی ہیں، وہ مسجد میں بیٹھے ہیں الگ، تو کنکر مارا. انہوں نے دیکھا، آئے کہ دیکھو 2 آدمی باتیں کر رہے ہیں، ان کو بلا کے لا. خود آواز نہیں دی، کنکر مارا اور کہا بلا کے لا. وہ آئے دونوں. کہاں کے ہو؟ بکا ریڑھی کے. حضور نے، حضرت عمر نے فرمایا تم باہر کے ہو، تم مسجد کا ادب نہیں جانتے، اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا. اگر تم مدینہ کے ہوتے تو مرغا بناتا. تم مسجد میں زور سے بول رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ اب اس روایت پوری ہوئی. اب اس روایت سے مسجد نبوی کے لیے استدلال ہے یا ہر مسجد کے لیے استدلال ہے؟ دیکھو مسجد نبوی میں وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، حضور لیٹے ہوئے ہیں. تو حضور کے ادب و احترام میں زور سے بولنے کی ممانعت ہے یا ساری مسجدوں کا حکم ایک ہے؟ یہ 50-50 کا چانس ہو گیا. یعنی اس حدیث کا رفع الصوت فی المسجد سے تعلق نہیں ہے، یہ تو حضور کے قبر اطہر کے احترام میں زور سے بولنے کی ممانعت. یہ 50% ہے، اور 50% مسجد میں امام بخاری یہ باب میں یہ حدیث اسی لیے لائے ہیں کہ 50% یہ احتمال ہے اور 50% یہ احتمال ہے. وبه قال حدثنا عبد علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحسبني رجل فنظرت إليه فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال ممن أنتما أو قال من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری روایت ہے کعب ابن مالک اور عبداللہ ابن ابی حضرت میں جھگڑا ہو رہا تھا قرضے میں، وہ زور زور سے بول رہے تھے، حضور نے اندر سنا تھا. اس سے مسجد میں زور سے بولنے کا جواز نکلتا ہے. وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك اخبره انه تقاضى ابن ابي حضرة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار بيديه عن ضائل الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قم فقبہ، اٹھ آدھا قرضہ ادا کر دے. امام بخاری علیہ الرحمہ باب میں کبھی متضاد روایتیں اکٹھا کرتے ہیں اور فیصلہ نہیں کرتے. پہلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں بولنے کی ممانعت ہے، مسجد میں آواز زور سے بولنے کی ممانعت، اور دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں گنجائش ہے. دونوں روایتیں باب نے اکٹھا کر دی. ہم نے کہہ دیا ضرورت ہو تو زور سے بول سکتے ہیں، بے ضرورت چلانا مسجد میں نہیں چاہیے، مسجد کے ادب کے خلاف. باب الحلق والجلوس فی المسجد، مسجد میں ایک آدمی بیٹھا ہے، چند آدمی بیٹھے ہیں مطلق. ایک ہے مسجد میں دائرہ بنا کر بیٹھے ہیں. پہلے جب
سبق پڑھتے تھے تو گول دائرہ بنا کر بیٹھتے تھے، اور اسی دائرے میں استاد بھی بیٹھتا تھا اور پڑھاتا تھا۔ تو مسجد میں ایسے حلقے بنا کر بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ مطلق بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بیٹھ سکتے ہیں۔ ہاں، نمازیوں کو خلل پڑے ایسے وقت میں حلقے بنا کر بیٹھنے کی ممانعت۔ جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز سے پہلے مسجد میں حلقے بنا کر بیٹھنے کی حدیث میں ممانعت آئی، کیونکہ پہلے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے فجر کی نماز میں آ جاتے تھے، تیاری کر کے فجر میں آ گئے، پھر جاتے نہیں تھے، جمعہ پڑھ کر ہی لوٹتے تھے۔ تو پہلے سے ہی مسجد میں عبادت کرنے والے، نماز پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے ہیں، لہذا جمعہ کی نماز سے پہلے حلقے مت بناؤ، جمعہ کے بعد بناؤ۔ اب لوگ چلے گئے، اور اب کوئی آتا ہی نہیں۔ اور جب سے یہ کمبخت گھڑیاں آئی ہیں، انہوں نے تو جلدی مسجد میں پہنچ کر کے انتظار صلاۃ کا ثواب ہی کھو دیا ہے۔ ابھی 5 منٹ ہیں، ابھی 3 منٹ ہیں، کوئی جاتا ہی نہیں۔ پہلے مجھے نہیں چاہیے، پر رکھ دے۔ باب الحلق، یہ حلقتن کی جمع ہے، حلقتن کی۔ باب الحلق والجلوس فی المسجد، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبید اللہ النافع عن ابن عمر قال سأل۔ دیکھو 2 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت میں مطلق بیٹھنے کا ذکر ہے، اور دوسری روایت میں حلقہ بنا کر بیٹھنے کا ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر بیٹھ کر کے بیان فرما رہے ہیں، اور مجمع میں سے ایک آدمی نے سوال کیا، یہ مسجد میں بیٹھا ہوا، حضور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بھی بیٹھے ہیں، یہ بندہ بھی بیٹھا ہے سوال کرنے والا۔ تہجد پڑھنے کا طریقہ پوچھا اس نے، تو حضور نے بتلایا کہ 2 رکعت پر سلام پھیرو۔ قال سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر، یہاں باب ہے، حضور مسجد میں بیٹھے ہیں، اس نے کیا پوچھا؟ ما ترى فی صلاۃ اللیل، تہجد کیسے پڑھنا چاہیے؟ قال مثنى مثنى فإذا خشی أحدكم الصبح صلى واحدة، صلى واحدة یہ روایت بالمعنی ہے، راوی نے جیسا سمجھا ایسی تعبیر کر دی۔ اصل جو روایتوں میں لفظ ہے وہ ہے فأوتر برکعۃ، صلی واحدۃ حدیث کے لفظ نہیں، یہ روایت بالمعنی ہے۔ صلی واحدۃ فأوترت له ما صلی، یہ بھی اس نے جیسا سمجھا ہے ایسا تعبیر کر رہا ہے۔ فرمایا جب تمہیں صبح صادق ہونے والی ہو تو 1 رکعت الگ پڑھو، یہ 1 رکعت سارے تہجد میں شامل ہو کر سارے تہجد کو وتر بنا ڈالے گی، طاق بنا ڈالے گی۔ یہی ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں، اور اوتر برکعۃ کا بھی یہی مطلب بیان کرتے ہو کہ تہجد میں تو نے جتنی رکعتیں پڑھی ہیں سارے تہجد کو 1 رکعت کے ذریعے طاق بنا، اور اس کی شکل یہ ہے کہ 1 رکعت الگ پڑھو۔ تو یہ 10 رکعتیں آپ نے پڑھ رکھی ہیں، ان میں مل کر کے 11 ہو گئی سب۔ حنفیہ کہتے ہیں سارے تہجد کو طاق نہیں بنانا، 2 پر جو سلام پھیر رہا تھا، اب جو نیت باندھے تو 2 نہیں 3 کی نیت باندھ، اور 2 گانے کو 1 کے ساتھ طاق بنا، اور یہ وتر حقیقی پڑھ لے۔ اب یہ جو ہے اس سے تو معلوم تھا کہ ائمہ ثلاثہ صحیح سمجھتے ہیں، ائمہ ثلاثہ جو صحیح نہیں تو وہ جو سمجھتے ہیں اس کو راوی نے روایت بالمعنی کیا ہے۔ اصل تو ارشاد ہے فأوتر برکعۃ، 1 رکعت کے ذریعے طاق بنا، کس کو؟ سارے تہجد کو، یا اب جو 2 گانا پڑھے گا اس 2 گانے کو؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں سارے تہجد کو، حنفیہ کہتے ہیں نہیں، اب جو 2 گانے کی نیت باندھے گا تو 2 کی نہیں 3 کی نیت باندھے گا، اور تیسرے کے ذریعے سے ان 2 کو وتر حقیقی بنائے گا۔
صلی واحدۃ فاوترت، وہ ایک رکعت طاق بنائے گی، فاوترت لہ ما صلی، تہجد کی جتنی رکعتیں پڑھی ہیں ان سب رکعتوں کو وہ ایک رکعت طاق بنائے گی۔ یہ جو تعبیر ہے یہ روایت بالمعنی ہے، اس سے کوئی استدلال درست نہیں کہ بخاری کی روایت میں ایسا ہے تو راوی نے ایسا سمجھا ہے، ایسے تعبیر کر دی۔ اصل الفاظ تو اوتر برکعتن ہے اور اس کے سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے، بس یہ نفس فہمی کا اختلاف ہے۔ اچھا پھر قرائن، حنفیہ کے پاس جو سب سے بڑا قرینہ ہے وہ حضرت عائشہ کی روایت ہے نسائی میں، اور سند اعلیٰ درجے کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم علی رکعتی الوتر، حضور وتر کی 2 رکعتوں پر سلام نہیں پھیرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، نسائی میں ہے اور اعلیٰ درجے کی صحیح روایت۔ تو اس سے مطمئن ہو گیا کہ اب ایک رکعت سے 2 گانے کو طاق بنانا ہے، سارے تہجد کو طاق نہیں بنانا۔ اس روایت کی وجہ سے حنفیہ نے اوتر برکعتن کا یہ مطلب سمجھا ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، یہ الگ حدیث ہے، حضور فرمایا کرتے تھے کہ وتر کو رات کے بالکل آخر میں پڑھنا چاہیے۔ یہ کون سا وتر حقیقی؟ یہ بھی قرینہ ہے کہ اب 3 رکعت وتر حقیقی پڑھنی ہے، رات کی نماز کا آخر وتر حقیقی ہونا چاہیے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد بن أيوب عن نافع عن ابن عمر، یہ وہی حدیث ہے، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتره لك ما قد صليت۔ وقال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد۔ یہ ایک روایت ہوئی۔ اگلی روایت پہلے آ چکی ہے کہ حضور بیان فرما رہے تھے، 3 آدمی آئے، ایک مجلس میں بیٹھ گیا، 2 چلے، پھر ان میں سے ایک آ کے پیچھے بیٹھ گیا، ایک چلا گیا، وہ روایت آ گئی۔ یہ سب لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں حضور کے پاس میں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مرة مولى عقيل بن ابي طالب اخبره عن ابي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فاقبل نفر 3 فاقبل 2 الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم في الحلقة۔ یہ آ گیا باب، لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے تھے۔ وأما الآخر فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر 3؟ أما أحدهم فأوى إلى الله، ٹھکانہ پکڑا اس نے اللہ کی طرف، فآواہ اللہ، وأما الآخر فاستحيا اللہ منہ، وأما الآخر فأعرض اللہ عنہ۔ سبحان